سندھ حکومت اور سندھ کی پولیس کے درمیان مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے۔ اگر گزشتہ دور حکومت میں دیکھیں، جب وفاق میں آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی اور سندھ میں ایڈی خواجہ صاحب آئی جی تھے اور سندھ کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو صورتحال بالکل یوں تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی پولیس یعنی ایڈی خواجہ صاحب کے درمیان ایک تنازع چل رہا تھا۔ لیکن اب صورتحال یوں نہیں ہے۔ وفاق میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہے۔ اب جو صورتحال ہے کہ جب مراد علی شاہ صاحب کوئی میٹنگ کال کرتے ہیں تو آئی جی سندھ جو ہیں وہ وفاق میں عمران خان صاحب کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب کو شکایت ہوتی ہے کہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ شرکت نہیں کرتے سی ایم سندھ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کے اندر، جو صورتحال خاص طور پہ پولیس کے حوالے سے ڈسکس کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اب صورتحال اگر دیکھیں کہ پرسیپشن وائز اگر آپ صورتحال کو دیکھیں گے، جب ایڈی خواجہ صاحب اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے درمیان تنازع چل رہا تھا، تو پرسیپشن جو سندھ کے اندر پیدا ہو رہی تھی یا ملکی سطح پہ جو پیدا ہو رہی تھی وہ ایڈی خواجہ صاحب کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ لیکن اب صورتحال ایسی نہیں ہے، کیونکہ وفاق کے اندر اگر عمران خان صاحب کی صدارت میں اجلاس دیکھیں تو اجلاس مکمل طور پہ ایک سیاسی اجلاس تھا۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین، جن میں جی ڈی اے، پی ٹی آئی کے ممبران، ایم کیو ایم کے ممبران، وفاقی حکومت یعنی عمران خان صاحب کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں سندھ حکومت کے خلاف اپنے معاملات لے کر پہنچے تھے، اور آئی جی سندھ اور چیف سیکریٹری عمران خان صاحب کی صدارت میں ایک سیاسی پروگرام کہیں، میٹنگ کہیں یا سیاسی معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ نظر آئے کہ آئی جی سندھ صاحب بھی وہیں پہ تھے، چیف سیکریٹری صاحب بھی وہیں پہ تھے۔ لیکن جب وہ ملاقات ختم ہوئی، ملاقات کے اندر سے جو خبریں آئیں وہ یہی تھیں کہ عمر کوٹ کے ایس پی کو ہٹانے کا فیصلہ سامنے آیا۔ ذرائع کے مطابق عمر کوٹ میں جو اعجاز شیخ صاحب ایس ایس پی تھے، ان کے خلاف شکایتیں لے کے عمران خان صاحب تک معاملات پہنچے کہ عمر کوٹ کے اندر پولیس جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ وفاقی حکومت نے یعنی گورنر سندھ سے منسوب کیا گیا کہ گورنر سندھ صاحب ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمر کوٹ کے ایس ایس پی کو۔ مراد علی شاہ صاحب نے عمر کوٹ کے ایس ایس پی کو کام جاری رکھنے کا کہہ دیا، اور عمر کوٹ کے ایس ایس پی کام جاری رکھتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی وفاقی حکومت چاہ رہی تھی کہ عمر کوٹ کا ایس ایس پی ہٹا دیا جائے، ساتھ میں مراد علی شاہ صاحب کی حکومت یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت چاہ رہی تھی کہ آئی جی سندھ صاحب گئے کیوں، چیف سیکریٹری صاحب گئے کیوں وفاقی حکومت کے دائرے کار کے اندر جو میٹنگ ہو رہی تھی۔ اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ مراد علی شاہ صاحب یعنی سندھ حکومت نے آئی جی سندھ کو ہٹانے کے حوالے سے بھی سوچنا شروع کیا، جو کہ خبریں بھی آئی میڈیا کے اندر۔ سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے خادم رند جو کہ ڈی آئی جی ہیں ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا، بلکہ سندھ سے وفاق کی طرف بھیجنے کا فیصلہ سامنے آیا۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹر رضوان جو کہ ایس ایس پی شکارپور تھے، ان کو ہٹانے کا فیصلہ یعنی سندھ سے وفاقی حکومت کے حوالے کرنے کا فیصلہ سامنے آیا، اور چارج جو ہے شکارپور کی وہ مسعود بنگش جو کہ لاڑکانہ کے ایس ایس پی ہیں ان کے حوالے کر دی گئی۔ تو یہ صورتحال ایسی نظر آئی کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان تنازع سامنے آیا کہ وفاقی حکومت چاہ رہی تھی کہ عمر کوٹ کے ایس ایس پی کو ہٹا دیا جائے، سندھ حکومت چاہ رہی تھی کہ ڈی آئی جی خادم رند اور شکارپور کے ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان کو ہٹا دیا جائے۔ آئی جی سندھ نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر رضوان اور ڈی آئی جی خادم رند جن کو مراد علی شاہ صاحب ہٹانا چاہ رہے تھے، ان کو کہہ دیا کہ آپ اپنا کام کریں۔ اور جو عمر کوٹ کے ایس ایس پی کے حوالے سے صورتحال تھی کہ وفاقی حکومت یعنی عمران خان صاحب کے صدارت کے اندر جو اجلاس ہو رہے تھے ان میں جو فیصلے ذرائع کے مطابق سامنے آ رہے تھے، ان کو کہہ دیا مراد علی شاہ صاحب نے کہ آپ اپنے کام پہ رہیں، آپ کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ سندھ کے اندر پولیس کے حوالے سے دو فیصلے سامنے آ رہے تھے، اور سندھ کے اندر پوچھا جا رہا تھا کہ آپ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ، کسی بھی پولیس والے کو مذاقاً کہا جا رہا تھا کہ آپ مراد علی شاہ صاحب کی ٹیم میں ہیں یا آپ آئی جی سندھ کی ٹیم میں ہیں۔ ایسی صورتحال پیدا ہوئی۔ لیکن ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی جی سندھ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن مراد علی شاہ صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہو رہے تھے ان میں شرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ لیکن آئی جی صاحب نے چیف سیکریٹری کو خط بھی لکھ دیا، جو کہ خط تصور کیا گیا کہ وہ مراد علی شاہ صاحب یا سندھ حکومت کے خلاف ایک خط ہے۔ سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دی، اور سعید غنی صاحب نے رد عمل دیا اس حوالے سے کہ چیف سیکریٹری کو آئی جی سندھ کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا اور میڈیا کو یہ خط نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔
مراد علی شاہ صاحب سے ڈسکس کرتے، سندھ کے سی ایم سے ڈسکس کرتے، سندھ حکومت سے ڈسکس کرتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو آئی جی صاحب ہیں، آئی جی صاحب کو یہ شکایت تھی کہ وہ سندھ کے آئی جی ہیں اور ساتھ میں آئی جی ہونے کے باوجود انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سندھ میں تبادلے ہوتے ہیں، ڈی آئی جی سطح کے تبادلے، ایس ایس پی سطح کے تبادلے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت کو یہ شکایت بھی تھی کہ ایس ایس پیز کھلم کھلا میڈیا سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر رضوان جو کہ شکارپور کے ایس ایس پی تھے، ان کی ایک ٹاک جو تھی میڈیا کے ساتھ وہ وائرل ہوئی کہ وہ سندھ حکومت، تصور کی گئی کہ وہ سندھ حکومت یا سندھ حکومت سے تعلق رکھنے والے ممبران کے خلاف ایک میڈیا ٹاک تھی۔ ایسی صورتحال کے بعد اگر ہم سندھ کے اندر پرسیپشن کی صورتحال کو چیک کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل ایڈی خواجہ صاحب کے دور کی پرسیپشن نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ، یہاں کے رہنے والے سندھ کے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب اگر سندھ کے سی ایم ہیں تو آئی جی صاحب کو ان کی بات بھی ماننی چاہیے، اور ساتھ میں اگر آپ کہیں پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو آئی جی سندھ کے حوالے سے بھی پرسیپشن پیدا ہوتے ہوئے نظر آئے گی، کیونکہ سندھ کے اندر پولیس جو ہے وہ متنازع بحث کے طور پہ رہی ہے۔ بہت سارے پولیس کو سمجھ رہے ہیں کو غیر سیاسی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ماضی میں اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ جو ایک کرمنل سطح کی صورتحال پیدا ہوئی تو پولیس کے خلاف بڑی شکایتیں تھیں کہ پولیس کو اگر غیر سیاسی کیا جائے گا تو کام کرتے ہوئے پولیس نظر آئے گی۔ لیکن جو صورتحال جیسے میں نے کہا کہ ایڈی خواجہ صاحب کے زمانے میں تھی وہ اب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آئی جی سندھ کی طرف حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب کی طرف حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک سیاسی طور پہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کی طرف حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب عمران خان صاحب اور سندھ حکومت کے درمیان آپ پرسیپشن کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جب عمران خان صاحب پنجاب میں جہاں پہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت ہے وہاں پہ وہ 4 آئی جیز تبدیل کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کر دیتے ہیں، بذات خود عمران خان صاحب کے انڈر میں جو وفاقی حکومت آتی ہے وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہاں پر بھی معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جب سندھ میں پولیس کے حوالے سے، آئی جی کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا وفاقی حکومت کرتی ہے تو پھر یہ حمایت سندھ کے اندر ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اگر آپ بہت سارے اجلاس کرتے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر اور سندھ اسمبلی کے اندر یہ طے کرتے ہیں کہ معاملات کس طرح چلنے چاہیے، تو یہ معاملات ورکنگ ریلیشن شپ جسے کہتے ہیں کہ سی ایم سندھ کے حوالے سے اور آئی جی کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کا جو ایشو ہے وہ ہمیں حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ معاملات جو ہیں جیسے خادم رند کا ایشو ہے ڈی آئی جی کا، اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر رضوان ایس ایس پی شکارپور جو تھے ان کا ایشو ہے، وہ ہمیں عدالتوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ساتھ میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں، مراد علی شاہ صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سندھ کے آئی جی کا، اور خاص طور پہ سعید غنی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا جا رہا ہے کہ یہ سندھ کے آئی جی کا ایشو نہیں ہے کہ ایس ایس پیز کون سے ہونے چاہیے، ڈی آئی جی کون سے ہونے چاہیے، سندھ حکومت کا کام ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں سندھ کے اندر جو قانون سازی یعنی قانون کیا کہتا ہے کے علاوہ جو سندھ کے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ میں کیونکہ حکومت سندھ کے اندر مراد علی شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے تو مراد علی شاہ صاحب بھی ریسپانسیبل ہیں کہ سندھ میں امن امان کی صورتحال ہو یا باقی صورتحال ہو، مراد علی شاہ صاحب بھی ریسپانسیبل ہیں۔ تو آئی جی صاحب کو ماننا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کی بات کو، اور مراد علی شاہ صاحب کے صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ان کو شرکت بھی کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب یا وفاقی حکومت کے اجلاس ہیں تو سندھ کے اندر ہونے والے اجلاس کو وہ بالکل نظر انداز کر کے چلے جائیں، اور مراد علی شاہ صاحب کو بھی آئی جی سندھ کے ساتھ جو روابط ہیں وہ بہتر رکھنے چاہیے۔ لیکن جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے ایک دوسرے کے خلاف، جیسے کہ میڈیا ٹاک ہو یا چیف سیکریٹری کو خط لکھنے جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہو، کوئی عمر کوٹ کا آئی جی ہٹانے کی بات کر رہا ہے تو کوئی ڈی آئی جی خادم رند کو اور شکارپور کے ڈاکٹر رضوان کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے، تو ایک رفٹ پیدا ہو چکی ہے۔ نتیجہ سندھ حکومت یعنی سندھ کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ سندھ میں اگر کوئی کرمنل صورتحال پیدا ہوتی ہے، جیسے آپ نے ڈیفنس میں دیکھا کہ ڈیفنس کراچی سے لے کے کشمور تک کی صورتحال امن امان کی پیدا ہو رہی ہے، وہاں سندھ کے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ یہ صورتحال بہرحال حل ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری جیسے کہ وفاقی حکومت کے اندر بھی یہ خواہش رہی کہ وفاقی حکومت معاملات خود حل کرے، یہ عدالتوں میں معاملات نہ جائیں،
یہاں پر بھی یہ خواہش ہے کہ یہ معاملات جو ہیں عدالتوں کے حل کرنے کے بجائے سندھ حکومت کو، آئی جی سندھ کو خود بیٹھ کے حل کرنے چاہیے، بجائے ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑے کرنے کے، ایک دوسرے کے خلاف خط لکھنے کے، ایک دوسرے کے خلاف میڈیا ٹاک کرنے کے۔ یہ معاملات خود حل کرنے چاہیے۔ ساتھ میں جب وفاقی حکومت یعنی عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی جی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے گی تو پھر سندھ کے لوگ جو ہیں وہ سوال کریں گے کہ پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر آپ نے کتنے آئی جی تبدیل کیے۔